بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقين الإيمان والهجرة وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، سورہ توحید اور سورہ اخلاص کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آغاز میں پہلے تو خطاب کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ قل کے ذریعے رسالت کا بیان کیا، نبوت کا بیان کیا، اپنے پیغمبر کو یہاں بھی فراموش نہیں کیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی یکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ ذات اور صفات میں، اور پروردگار عالم تمام ذاتوں کے اندر ذات حقیقی رکھتا ہے۔ تمام ذاتیں فنا ہو جائیں گی مگر اللہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پروردگار عالم کی ذات کو نہ فنا ہے اور نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ تھکن ہے، نہ تھکان ہے۔ ہر وقت کام کے اندر مشغول رہتا ہے، اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، وہی احد کہلاتا ہے۔ ہماری آپ کی مدد کرنے سے بھی کبھی نہیں تھکتا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے اندر عجیب و غریب بات، ایک صاحب کراچی کے سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقے پر گئے۔ جیسے چھٹیوں کے اندر سمر ویکیشن میں آدمی اپنی فیملی کو لے کر ہمارے یہاں نینی تال چلا جاتا ہے، مسوری چلا جاتا ہے، کشمیر چلا جاتا ہے۔ وہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجیب و غریب منظر دکھانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ تو دکھاتا ہی چمتکار ہے۔ پروردگار عالم تو قدرت کاملہ کے نمونے دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور مضبوط رہے، اس ایمان کے اندر، اس یقین کے اندر کوئی کوتاہی پیش نہ آئے۔ گئے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک گول سا پتھر مجھے دکھائی دیا۔ اس گول سے پتھر کو میں نے یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ چلو بھائی، یہ ہمارے اس پہاڑی سفر کی یادگار ہے۔ ہم گھر میں اس کو یادگار کے طور پر رکھیں گے کہ ہم فلاں پہاڑ پہ چڑھے تھے۔ جیسے آدمی کسی مقام پر جاتا ہے تو یادگار کے لیے وہاں کی کوئی چیز لے آتا ہے۔ جیسے ایمان والے مرد و زن جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو زمزم لے آتے ہیں، مدینہ منورہ کی کھجورے لے آتے ہیں، کچھ وہاں کی کنکریاں بطور یادگار کے لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے سفر حج یا سفر عمرہ کی نشانی ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے آس پاس کا کوئی تنکا اٹھا لیتے ہیں کہ اس تنکے کے اندر بھی پروردگار عالم نے نسبت رسول ہونے کی وجہ سے برکت رکھ چھوڑی ہے۔ یہ ہمارا آپ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت اعلیٰ، بہت برتر، بہت اونچی، بہت بلند، بہت رفیع الشان، جلیل الشان، فخیم الشان،
یہاں تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا اللہ کے ولی کا پیر کہیں پڑ جاتا ہے تو وہ زمین بھی بابرکت ہو جاتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہمارے گھر میں قدم رکھ دے, ہم اس سے مصافحہ کر لیں تاکہ اس کے ہاتھ کی برکت, نرم نرم ہاتھوں کی برکت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے, ہمارے جسم کے اندر آ جائے. اللہ کے ولیوں کا ہاتھ کبھی بھی سخت نہیں ہوتا, کبھی اس میں گٹے پڑے ہوئے نہیں ہوتے, انتہائی روئی کے گالوں کی برابر مثل نرم ہوتا ہے, سافٹ ہوتا ہے, ملائم ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انگ انگ کے اندر نور بھر دیتا ہے, اور نور سے سختی نہیں آتی بلکہ سافٹ نرمی آ جاتی ہے. جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے گرامی, دستے مبارک انتہائی سافٹ تھا, آپ کے پیر بھی بہت نرم تھے, آپ کا جسم نرم تھا, چھونے سے نرم لگتا تھا, لیکن کفار اور مشرکین کے مقابلے میں آہنی دیوار, لوہے کی دیوار بھی کیا کام کرتی ہوگی. یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان میں نے کیا, صحابہ کرام کا حال قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ میاں رسول اللہ کو کیا پوچھتے ہو, وہ تو بہت بلند ہے. یہاں تو رسول اللہ کا ایک معمولی صحابی بھی بہت زیادہ طاقت اور قوت رکھتا ہے, اس لیے کہ طاقت اور قوت آتی ہے ہمت سے, اور ہمت بلند ہوتی ہے ایمان سے. اگر آپ کے اندر کسی کام کے کرنے کی ہمت نہیں تو آپ کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی. جیسے کوئی آدمی جس نے کبھی نماز نہ پڑھائی ہو اور مصلی پر چل جائے تو ظہر کی نماز میں بھی ایسے ٹانگوں کے اندر راشا آ جائے گا. جہری نماز تو وہ کیا پڑھائے گا, یا قرآن پاک تو تراویح کے اندر کیا سنائے گا. نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز پڑھانے کی مشق ہو جاتی ہے. عام آدمی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا, کچا آدمی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا. ارے اتنے مقتدی میرے پیچھے کھڑے ہیں, کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمت بندھا دیتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کبھی نماز نہیں پڑھاتے, اتنے بڑے عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ کے خلیفہ ارشد, جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا, وہ فاؤنڈر ہیں, دارالعلوم دیوبند کے مؤسس ہیں. میرٹھ کے اندر جب پریس میں کام کرتے تھے بخاری شریف کے حاشیے کی اور اس کے متن کی تصحیح کر رہے تھے, تو ایک دن لوگوں نے اصرار کر لیا کہ حضرت ہم نے آپ کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھی, پوری دنیا کے اتنے بڑے عالم ہیں. تو میرٹھ کے لوگوں نے اصرار کر لیا, اور اصرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج نماز ہونے کی نہیں جب تک آپ امامت نہیں کریں گے, ہم تو آپ کے پیچھے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے بڑے عذر پیش کیے کہ میرے بس کا نہیں, لیکن بہرحال اصرار شدید ہو گیا تو مصلی پر آگے بڑھے. توجہ چاہوں گا, اور عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں والتین والزیتون پڑھی, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو الا الذین آمنوا کو جب پہنچے صحیح پڑھ لیتے, وعملوا الصالحات تک بھی صحیح پڑھا, تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں متشابہ لگا, فلہم اجر غیر ممنون پڑھنے کے بجائے پڑھنے لگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او اللہ سب میں کھلبلی. تو حضرت نے فرمایا میں کہتا نہیں تھا مجھے نماز پڑھانے کی عادت نہیں, مجھے نماز پڑھانے کی عادت نہیں. اس لیے تو حرم شریف کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر ماہر اماموں کو رکھا جاتا ہے, تبھی تو بڑھیا قرآن پڑھتے ہیں وہ, اور آدھا پارہ ہی تو تراویح کے اندر پڑھتے ہیں. 10 رکعت میں ایک امام, 10 رکعت میں ایک امام, اگلے دن چھٹی, کوئی دوسرا امام پڑھائے گا.
یہاں تو بیچارے اماموں کے اوپر بہت زیادہ مشقت اور محنت ہے. عشاء کی نماز بھی خود ہی پڑھائے، 20 رکعت تراویح بھی خود ہی پڑھائے، وتر بھی خود ہی پڑھائے. تو کرتے کہ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت بھول گئے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اعلیٰ بالا برتر، لیکن یہاں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا میاں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، سعد کو، سعید کو، طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، ابو عبیدہ ابن الجراح کو، ابو ہریرہ کو، عبداللہ ابن مسعود کو، عبداللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو، عبداللہ ابن عباس کو، سلمہ ابن اکوع کو، ابو موسیٰ اشعری کو کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو آفتاب و مہتاب ہیں. ایک معمولی سا صحابی جو ابھی ایک دن پہلے ایمان لایا، قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اور قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا 28ویں پارے میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. سیسا پلائی ہوئی دیوار. ایک بات درمیان میں آ گئی، وہ سناتا چلوں. جنگ یمامہ، کیا نام ہے؟ جنگ یمامہ. یہ یمامہ ایک علاقے کا نام ہے. وہاں اسلامی فوجوں سے یعنی صحابہ کرام سے جنگ ہوئی. کس کی؟ ایک جھوٹے نبی کی جھوٹی امت سے. اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. کیا نام تھا؟ حضور اکرم، حضور اعظم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا ان الارض نصف لی و نصف لک. اے محمد آدھی زمین پہ تمہاری نبوت، آدھی زمین پہ میری نبوت. اور میرے سرکار کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ سارے عالموں کا سردار بنایا تھا، سارے عالموں کا نبی، نبیوں کا نبی، درندوں پرندوں چرندوں انسانوں اور جنات کا نبی، یہاں تک کہ گھاس پھوس کا بھی نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ کیس پیش آ گیا. 2 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس کی تفصیل اس وقت عرض نہیں کروں گا، بس جتنا واقعہ متعلق ہے وہ لوں گا. چنانچہ مسیلمہ کذاب کی فوج کو ہرانے کے لیے صحابہ کرام کا دل جا پہنچا، جمع غفیر جا پہنچا. توجہ چاہوں گا، ان میں ایک صحابی تھا عبداللہ مخزومی. کیا نام تھا؟ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی. مخزومی، میم خا زا واو میم یا، کوئی بات نہیں. جب شام ہو گئی لڑتے لڑتے اور اسلامی فوجوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے. گھوڑے سے نیچے گر پڑے. کربلا کے میدان میں کوئی گھوڑا نہیں تھا، یاد رکھیے سب اونٹ تھے. تاریخی شواہد اس پر موجود ہیں. چنانچہ عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ جب نیچے گر پڑے، باقی صحابہ کرام نے آ کر ان کی حالت دیکھی تو فرماتے ہیں صحابہ کے ایک ایک نس کے اوپر، ہر نس کے اوپر زخم موجود تھا. ہاتھوں کی نسیں ہوں، ہتھیلیوں کی نسیں ہوں، انگلیوں کی نسیں ہوں، پیروں کی نسیں ہوں، سینے کی نسیں ہوں، پشت اور کمر کی نسیں ہوں، ٹانگوں کی نسیں ہوں، ہر جگہ پر زخم موجود تھا. یہ بیچارے نڈھال ہوئے پڑے تھے.
صحابہ اکرام جلدی سے پانی لے کر آئے اور کوشش یہ کی کہ یہ پانی پی لیں. پانی پیش کیا. مغرب کا وقت ہونے والا تھا, سورج ڈوبنے والا تھا. صحابہ نے کہا کہ بھائی عبداللہ پانی پی لیجئے, تو منہ پھیر لیا. کیا کر لیا؟ منہ پھیر لیا. توجہ, جب اصرار شدید ہوا کہ پانی پی لیجئے, پانی پینے میں کیا حرج ہے, تو عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, ارے کیا میرا روزہ توڑوانا چاہتے ہو؟ میرا روزہ؟ ارے میں نے تو جنگ لڑی ہے روزہ رکھ کر, روزہ رکھ کر. تم لوگوں کو معلوم نہیں, واقعی صحابہ جب کوئی نیک کام کرتے تھے تو اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے, ریاکاری نہیں فرماتے تھے, کیونکہ ریاکاری کرنے سے ظاہر سی بات ہے کہ اعمال کی جان اور روح نکل جاتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ اچھا مغرب کا انتظار کر لو, کہ نہ, میں تو دنیا کا پانی کوئی استعمال ہی نہیں کروں گا, نہ دنیا کی کسی چیز سے افطار کروں گا. میں تو اللہ تبارک و تعالی کا شربت دیدار پی کر افطار کروں گا. شربت دیدار, میرے سامنے تو جنت کے حوض کوثر موجود ہے, میرے سامنے نہر کوثر موجود ہے. دیکھو یہ کھڑی ہے آئینہ, جو جنت کے ایک حور کا نام ہے آئینہ, یہ بلا رہی ہے, یہ آواز دے رہی ہے. ارے یہ شاندار محل, شیشے کا محل, موتیوں کا محل, سونے کے پائے, مسحریوں کے پائے, چاندی کی جناب مسحری, دیکھو یہ سب چیزیں موجود ہیں. میں دنیا کی کسی چیز سے افطار نہیں کروں گا. مجھے تو آج جانا ہے, میری موت, میری شہادت آ چکی ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا شربت دیدار پینا چاہتا ہوں. اس کا دیدار ہو جائے. ابھی جنت دکھ رہی ہے, جنت کے حور و غلمان دکھ رہے ہیں, لیکن جنت بنانے والا خدا نہیں دکھ رہا. میں تو اس کا دیدار کروں. یہ فرمایا اور انتقال فرما دے. یہ فرمایا اور یہ ہے مومن, یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے چاہنے والے, یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے محب اور پرستار, کہ وہ نیک کام کرتے ہیں تو ظاہر نہیں کرتے, جتاتے نہیں, بتاتے نہیں, کہ جس خدا کے لیے کیا ہے وہ خدا تو دیکھ رہا ہے. جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے, جام شہادت نوش کر لیا. فرمایا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا کہ پروردگار تیری وجہ سے ہر نس کے اوپر زخم لگا ہے, اور تیری خاطر, تیری محبت میں, تیرے عشق میں زخم لگا ہے. اب تو مجھے اپنا شربت دیدار پلا دے. یہ نہیں فرمایا کہ حوض کوثر یا نہر کوثر سے پانی پلا دے. بھئی اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی چیز ہے؟ جنت بھی اس کے دیدار سے بڑی نہیں, جنت کی مسحریاں اللہ سے بڑی نہیں. یہ سب چیزیں تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے, آپ کے لیے, وہ ہماری جنت کے گیسٹ ہاؤس میں رکھ چھوڑی. مہمان خانہ ہے ہمارے لیے, اور وہ مہمان خانہ بھی وقف کر دیا پروردگار عالم نے. لو بھائی یہ کرائے کی جنت نہیں ہے, یہ تو جناب تم اس جنت کے مالک ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات کو دکھاتا رہتا ہے تاکہ کچے ایمان والے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں. کیونکہ جب تک پودے میں پانی نہیں ڈالا جائے گا میرے بھائیوں, اس وقت تک پودا سرسبز و شاداب نہیں ہوگا. گلاب جبھی کھلیں گے جب آپ پودے میں پانی ڈالیں گے, گیندا جبھی کھلے گا جب آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے, یاسمین, چمیلی کا پھول جبھی کھلے گا جب اس میں پانی ڈالیں گے, رات کی رانی کے پودے میں پانی ڈالیں گے. اسی طرح مسلمانوں, ہماری روح کا بھی ایک پودا ہے, ہمارے ایمان کا بھی ایک پودا ہے, اور اس کے اندر دنیا کا پانی نہیں ڈالا جاتا بلکہ قرآن کا پانی ڈالا جاتا. قرآن پاک کا پانی, سنت رسول کا پانی صلی اللہ علیہ وسلم, محبت رسول کا پانی, عشق الہی کا پانی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. تب جا کر روح کی روح بیدار ہوتی ہے.
اتنا صاف, یہاں دل کالا ہوا پڑا. دل, توجہ چاہوں گا, مسلمانوں کا عام طور سے یہی حال ہے. ہر ایک چیز کے اندر معاشرہ اتنا بگڑ چکا, اللہم احفظنا, سوسائٹی اتنی بگڑ چکی کہ اول تو کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے پبلک تیار نہیں, اور اگر پوچھ بھی لیا تو پھر ہمت توڑی جاتی ہے. میں تم تو قرآن حدیث کے تابع ہو, ارے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم اہل علم سے پوچھا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. پوچھنے سے تو مسئلہ حل ہوگا, بغیر پوچھے کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری شریعت کے مطابق کام کیوں نہیں کیا تھا. لہذا پروردگار عالم جب پوچھے گا تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم نے پوچھا نہیں تھا یا پوچھنے سے رہ گیا. جیسے ہندوستان کی عدالت کے اندر کوئی آدمی یہ کہے ہمیں تو ہندوستان کا یہ قانون پتہ نہیں تھا, یہ عذر قابل قبول نہیں. پتہ نہیں تھا تو پتہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ کرنا چاہیے تھا. ہر چیز میں میرے سرکار, آپ کے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ موجود ہے. میرے بھائیوں, آپ لاوارث نہیں ہیں, آپ یہود و نصارہ کے محتاج نہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول درست, وانذر عشیرتک الاقربین, بال بچوں کا ماحول درست, ماں باپ کی نگرانی, میرا بچہ کیا کر رہا ہے, میری بچی کیا کر رہی ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں. اور وہ کیا ہیں, وہ آپ نمبر وائز سن لیجئے کہ معاشرے کے اندر, گھروں کے اندر میرے بھائیوں کتنا بگاڑ ہے. اور اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے, صرف یہ سننے کی بات نہیں ہے کہ سر کو نیچا کر کے آپ سن لیں, نہیں نہیں نہیں, یہ تو قابل صد افسوس بات ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم بخدا دل دکھانا. اسی درس میں نے عرض کیا تھا شاید 1-2 ہفتے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر پیر اور ہر جمعرات کو امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں, اور جب فلاں کا بیٹا فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں کی بیٹی ایسے کر رہی, تو سرکار کا دل دکھتا ہے. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ذرا یہ قابل غور بات ہے, اور وہ کیا ہے, نمبر 1, آپ یہ توجہ فرمائیے اپنے گھروں کے اندر کہ آپ کی بیٹی کے پاس کس کس کے فون آتے ہیں. نہیں غور کریں گے آپ, نہیں غور کریں گے. آپ کی بیٹی, آپ کی لڑکی کے پاس کس کس کے فون آتے ہیں, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ذمہ داری آپ نے نہیں نبھائی تو جتنے گناہ وہ لڑکا اور لڑکی کریں گے, ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ لکھے جائیں گے. بچو اس سے, کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. یہ 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے پہلے رکوع کے اندر آیت کریمہ موجود ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی کے موبائل میں کس کس کے نام سے نمبر موجود ہے؟ دیکھنا چاہیے. اب تو ماں باپ نے جناب آزاد چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے تمام آزادی ہو گئی, لڑکا اور لڑکی بھاگ رہے ہیں. یہ اس امت کا اس وقت کا ناسور ہے میرے بھائیوں. آپ نماز پڑھتے رہیں گے اور گھر کے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز کس کام کی, آپ کی نماز کس کام کی. کروٹ میں بیٹی غلط کام کر رہی ہے, دوسرے کمرے میں دوسرے روم کے اندر اپنے یار سے باتیں کر رہی ہے, اور آپ تہجد کی نیت باندھے کھڑے. اس سے افضل یہ کہ بیٹی کے اوپر نگاہ رکھیں. تہجد پڑھو یا مت پڑھو, لیکن بیٹی اور بیٹے کے اوپر نگاہ رکھو. اس کے بعد آپ کی بیٹی کے موبائل پر کس طرح کے میسج آتے ہیں, نگرانی کرو. کمپنی کے میسج نہیں, وہ تو آپ بند بھی کروا سکتے ہیں. کس کس کے آتے ہیں, کس کس طرح کے آتے ہیں. رومانٹک آتے ہیں,
محبت والے آتے ہیں, عشق مجازی والے آتے ہیں, کس کس طرح کے میسج آتے ہیں, کس کی ذمہ داری ہے بولو, کس کی ذمہ داری؟ کہیے ہماری, یہ کہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے. یار دوا بھی پیتے رہو اور بد پرہیزی بھی کرتے رہو تو دوا کہاں کام دے گی؟ یہ تہجد اور اشراق اور چاش یہ دوا ہے, لیکن بد پرہیزی ہو رہی ہے, نالی کی کیچڑ گھر کے اندر موجود ہے. پیار محبت سے بچوں کو سمجھائیے, سختی نہ کیجیے, پیار محبت سے لائیے, ڈگر پر لائیے, تو آپ کے گھر کا معاشرہ, رہن سہن, عورتوں کا مردوں کا سب اللہ تعالیٰ درست کر دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عرضوں پر. یہ خیال رکھیے کہ آپ کی بیٹی گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر کس سے گفتگو کر رہی ہے, رات کو اٹھ کر چیک کرتے رہا کرو. اور کتنے کیس ہو چکے, میں نام نہیں لینا چاہتا, کتنے کیس ہو چکے کہ ماں باپ نے پرواہ نہیں کی, اگنور کر دیا. اگنور کا مطلب تو سمجھتے ہیں, اگنور کر دیا, چشم پوشی کر دی, جس کی بنیاد پر یہ عشق مجازی اس لڑکی کے اندر گھر کر گیا. اور جب گھر کر گیا تو بات یہاں تک آئی کہ جناب معاملہ خراب ہو گیا. اب یا تو وہ بیٹی بھاگ گئی یا زہر کھا کے مر گئی, یہی ہو رہا. کیوں بھائی, کم از کم آپ گواہی تو دیں اس بات کی, یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس دبیا نے آپ کو ہلاک کر دیا. رات کو کال کے پیسے کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھا نہیں آپ نے کہ 10 بجے رات سے لے کر صبح 6 بجے تک کم ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ہو جاتے ہیں؟ لیجیے فری ہو جاتی. کیوں؟ تاکہ گھنٹوں گھنٹوں مسلمان لڑکیاں برباد ہوتی رہیں. اب راتوں کو یہ وضو کر کے سوتی, اللہ اللہ کر کے سوتی, عشاء کی نماز پڑھ کے سوتی تو کتنی برکت آتی. جس خدا نے مسلمانوں یہاں دنیا کے اندر رابعہ بصریہ کو پیدا کر دیا, اسما بنت امیس کو پیدا کر دیا, جس خدا نے عائشہ عنایت فرما دی, جس خدا نے خدیجہ کو پیدا فرما دیا, اور جس خدا نے عائشہ, صفیہ, میمونہ, ماریہ قبطیہ, ام سلمہ, ام حبیبہ کو یہاں پیدا کر دیا اور بنا دیا, اور سب سے بڑی بات سرکار کے نکاح میں دے دیا, تو کیا وہ خدا بدل گیا یا وہی ہے؟ وہی ہے. تو آپ کی بہو بیٹی بھی بن سکتی ہے کہ نہیں؟ توجہ کرنے. آج ہو کیا رہا ہے مسلمانوں؟ ہو یہ رہا ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں, اولاد نے جناب قرآن پاک بھی نہیں پڑھا, یا جناب پڑھوا دیا تو کسی غیر نتھو خیرے سے پڑھوا دیا, اور کالج کے لیے بہت عمدہ تعلیم ایجوکیشن کا انتظام کیا. آج کالجز کے اندر پڑھانا, میں مخالف نہیں تعلیم کا, لیکن ماحول بتا رہا ہوں, یہ تمام ماحول مخلوط تعلیم مکس ایجوکیشن جو ہے, یہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ایک ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں, اور تو اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی مسلمانوں, یہ سن کر حیرت ہوگی کہ لڑکا اتنا لڑکی کو نہیں بگاڑتا جتنا لڑکی لڑکی کو بگاڑتی. ماں باپ تو سوچ رہے ہیں سہیلی آئی ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ نے آج میرے ذہن میں یہ مضمون ڈالا, یہ سوچنے کا مقام ہے, مقام تفکر, مقام تدبر, مقام تأمل. آپ اپنی فکر کو بیدار کیجیے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ گناہوں کو چھوڑو اور اللہ سے تعلق رکھو. گھنٹوں گھنٹوں کس سے بات کر رہی ہے؟ اگر نہیں خیال کیا تو وہ پٹائی ہوگی. خیال نہ رکھنے والے کی اللہ اول تو مرتے دم, روح نکلتے وقت جو فرشتے اپنے پروں سے پٹائی کریں گے, علمان والحفیظ. یہ مقام غور ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دوسری بات, آپ کی بیٹی کے موبائل میں کس طرح کے فوٹو ہیں, کس طرح کی فلمیں ہیں, اور کس طرح کے ویڈیو کلپس موجود ہیں, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہماری منی تو جناب بڑی نیک ہے, نہیں نہیں,
اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اولاد کی طرف سے ہمیشہ بدگمان رہنا. کیا کہا میں نے؟ اولاد کی طرف سے بدگمان رہنا. اگر دوسرے بچے کی غلطی ہے تو اپنے بچے کی غلطی بتانا کہ تم نے یہ کام. کبھی حمایت مت لینا، کیونکہ اس طرح بچوں کی اصلاح ہوتی رہے گی اور درستگی کی جانب بچے گامزن ہوں گے. اب غور کیجئے کہ آپ کی بیٹی کے موبائل میں کون سے گانے اور کون سے میوزک ہیں. آپ غور کیجئے کہ آپ کی بیٹی کے موبائل کا ریچارج کس طرح ہوتا ہے. خود کرواتی ہے یا کسی کو بھیج کر کرواتی؟ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے 7 سال کے بچے پیسے دیے کہ جاؤ ریچارج کرا لاؤ اور نمبر نوٹ کر کے دے. ہو رہا بھائی نہیں ہو رہا ایسا؟ چھوٹی بچی برباد، 6 سال کی بچی برباد ہو رہی. ارے یہ سرکار کی امت کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ امت رسول کو سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں کہ جناب ہم تو جنت والے کام کر رہے. باولے کہیں کہ اگر جنت والے کام کر رہے ہو تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر منکر بات دیکھے تو ہم روک دیں. تو بھائی نہیں عن المنکر بھی شعبہ ہے کہ نہیں یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا شعبہ ہے. دوسری بات، آپ کی بیٹی کے دوست کس طرح کے ہیں، گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز، نظر رکھو اس کے اوپر ورنہ تباہی اور بربادی آئے گی. اس کے بعد آپ کی بیٹی اسکول میں جا کر کالج میں جا کر کیا کام کرتی ہے، کیسے زندگی گزارتی، اس کے جو ادھیاپک ہیں، اس کی جو ٹیچرز ہیں، ان سے ملاقات کرنا ضروری ہے. دوسری بات، آپ کی بیٹی ٹیوشن کلاس برابر جاتی ہے اور ایکسٹرا کلاس کے نام پر کہاں جاتی ہے؟ پڑھنے جا رہی ہے ٹیوشن ٹیوٹر کے پاس اور کہیں اور جا رہی. کتنے 100 سے زیادہ کیس تو میں جانتا ہوں. یہ کالج کے نام پر آج ایکسٹرا کلاس لگ رہا ہے، آج سر نے بلایا، آج میڈم نے بلایا، حالانکہ نہ سر نے بلایا تھا اور نہ میڈم نے. اس کے بعد آپ کی بیٹی کے برقعے نے آپ کی بیٹی کی نمائش کو عام کر دیا. اب برقع بھی اگر ہے تو وہ منقش کھڑا ہوا ہے. کیوں بھائی برقعے چل رہے کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے. ارے برقع پہنایا گیا تھا عورت کو چھپانے کے لیے، اس کی زیب و زینت کو چھپانے کے لیے، اور آج برقعے کو ہی جناب بیوٹیفل کر دیا گیا، منقش کر دیا گیا، کڑھائی کر دی گئی. تو ظاہر سی بات ہے برقعے کا مقصد تو فیل ہے. اس کے بعد آپ کی بیٹی ٹی وی پر کس طرح کے پروگرام دیکھتی ہے، اس کے اوپر نظر رکھو کہ بھائی یہ بربادی کی چیزیں بتا رہا ہوں یا آبادی کی؟ دور سے بولیے کائے کی؟ آبادی کی. آپ کی بیٹی انٹرنیٹ پر کس کس کو ای میل کر رہی ہے؟ ای میل تو آپ سمجھتے ہیں، کس کس سے رابطہ قائم کر رہے انٹرنیٹ کے اوپر؟ گھر میں انٹرنیٹ کو مت آنے دو. اگر آ رہا ہے انٹرنیٹ تو دینی کام کی وجہ سے صرف بڑوں کے ہاتھ میں اس کا کنیکشن رہنا چاہیے. آپ کی بیٹی روزانہ ڈیلی کسی خاص دوست سے، خاص لڑکی سے ملنے کیوں جاتی ہے؟ ہاں، قسم بخدا لڑکوں کی بھی جانے گئی اور لڑکیوں کی بھی جانی گئی. پوری رات یاروں سے بات کرنا، توبہ توبہ نعوذ باللہ. آنکھیں سوج گئی اور صبح کو جو سرکار نے فرمایا کہ جناب ارلی ان دا مارننگ اٹھو، اللہ اللہ کرو، فجر کی نماز پڑھو، تلاوت کلام پاک کرو، پھر ناشتہ کر لو. دیکھو کتنی برکت آتی ہے. اب برکت آ رہی، زحمت آ رہی ہے، زحمت آ رہی. یہ مقام غور ہے، مسکرانے کا مقام نہیں ہے. یہ مسکرانے کا مقام نہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے کہ اس اولاد کو صحیح اٹھایا یا غلط اٹھایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں میرا آپ کا خالق کریٹر کہہ رہا ہے. اور قرآن میں کیا کہا گیا؟
سورہ تغابن کے اندر پارہ نمبر 28 سورہ تغابن کا دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. بیوی پر بھی نگاہ رکھو، پیار محبت سے سمجھاؤ، کیونکہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی کہ تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد جو ان سے پیدا ہے وہ تمہارے لیے دشمن ہے. وہ تمہارے لیے، میں کسی کو برا نہیں کر رہا یا عورتوں کے خلاف چڑھا نہیں رہا، میں تو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کہ احتیاط رکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اپنے گھر والوں سے اپنی لاٹھی کو مت اٹھانا. کیا مطلب؟ لاٹھی سے مارنا؟ نہ، مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا. صبح شام کے اوقات ہمارے بال بچے، ہمارے گھر والے کہاں گزار رہے. اور آیت کوئی پوچھے تو وہ 28ویں پارے میں سورہ تحریم کا پہلا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو بھائی ذمہ داری ڈال دی قرآن نے کہ نہیں ڈال دی؟ ہوشیار رہنا بھائی جان. خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ بات تو ضمن آ گئی لیکن بہت مفید بات تھی. آپ اگر سنیے، آپ اگر دیندار بن گئے اور گھر کے اندر دینی ماحول نہیں پیدا ہوا تو ایک دن یہی گھر والے آپ کے دین کو برباد کر دیں گے. اس کے خلاف آپ کو انڈر پریشر کر کے، آپ کو دباؤ میں لے کر کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے دین کی اس بات پر عمل. ہاں، ذہن بنا دیا، دینی ذہن بن گیا، قرآن پاک کا ذہن بن گیا، تو انشاءاللہ آپ کے دین کے اندر یہ بال بچے آپ کی مدد کریں گے اور گھر میں ایک نورانی ماحول قائم ہو جائے گا. خیر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اس ضمن میں آگے، کیونکہ بھائی یہ باتیں جو ہیں، بتاؤ جتنی باتیں میں نے کی اب تک، اللہ ان کو پسند کرتا ہے ناپسند کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے. حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. تبھی تو بچنا ضروری ہے. حکیم صاحب پرہیز بتا رہے ہیں کہ بھائی جناب اس سے پرہیز کرو، اجتناب کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ صمد. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع، اللہ کا شکر ہے. آپ کے ذہن بنے ہوئے قرآن کی تفسیر سننے کا، اب آپ کا ذہن بن گیا، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو مقبول کر کے، ممتاز کر کے یہاں ہر پیر کو بھیجنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر ذہن میں آپ کے بھاری سے بھاری مضمون اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے بغیر کسی مشقت کے. کتنے ہی بھاری مضمون ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. صمد، اس کا اصل مادہ ہے صاد میم دال. صاد میم. صمد پورے قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے. یہاں پر پورے قرآن میں ایک جگہ صمد، قل هو اللہ احد کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں آپ دکھا نہیں سکتے لفظ صمد. صمد کے معنی ہمارے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، مہدیان میں حضرت کے، ان کے خاندان کے سب دلی کے اندر مزار ہیں اور وہ بڑی ہیبت کاری ہوتی ہے. اللہ کے شیر سے، اللہ کے مہدیان ایک علاقہ ہے دلی کے اندر، وہاں یہ سب حضرات پوتی پوتان سب جناب پڑھے لکھے، سب اللہ والے، سب قرآن کے حافظ، سب قرآن کے قاری، سب عالم، عورتیں تک گھر کی عالم. ایمان سے میں جب گیا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، مفتی نسیم احمد صاحب فریدی جو میرے استاد ہیں، جی گھنٹہ شہید پر جو تھے، 13 سال حضرت کی خدمت میں رہا ہوں میں، رات اور دن جھوٹا پوٹا کھایا، سمجھے وہیں زندگی گزاری. بڑی دعائیں تھی حضرت کی میرے ساتھ. تو جب میں پہنچا ہوں تو قدم رکھتے ہی ایک ہیبت ایسی دل کے اوپر طاری ہوئی، اور میں نے حضرت سے کہا کہ بھئی مجھے تو بہت کپکپاہٹ ہو رہی ہے، بڑی ہیبت ہے یہاں پر اس قبرستان کے اندر. فرمایا یہ سب اللہ کے شیر سو رہے ہیں. کون سو رہا ہے؟ اللہ کے شیر، جنہوں نے یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈوں کو فیل کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پرچم کو بلند رکھا، کسی کے سامنے نہیں دبے.
اللہ کا ولی دبتا نہیں ہے، دوسرے اس کے سامنے دبتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دلی کی جو جامع مسجد ہے نا، دیکھیے سینکڑوں مرتبہ نماز پڑھی ہوگی، اس میں حضرت نے 16 سال اعتکاف کیا۔ کتنا؟ 16 سال مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ کیوں؟ کسی نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھ رہا ہوں اردو کے اندر، اور میں اعتکاف کی حالت میں لکھنا چاہتا ہوں اور پاکی کی حالت میں، روزے کی حالت میں لکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا یہ ترجمہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو۔ 16 سال اعتکاف بہت ہے بھیا، رمضان کا نہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، اس میں برکت پیدا کرنے کے لیے۔ اور شاید یہ فارمولہ حضرت کے ذہن میں آیا ہوگا امام بخاری علیہ الرحمہ کو دیکھ کر۔ امام بخاری نے بھی جب حدیث لکھی ہے بخاری شریف کے اندر، تو پہلے استخارہ کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ اس کے اور مقام کون سا تھا؟ مقام تھا خانہ کعبہ۔ کون سا مقام تھا؟ خانہ کعبہ کے مقام سے کوئی اونچا مقام ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے، بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر اتنی بھیڑ بھاڑ تھوڑی ہوتی تھی۔ استخارہ کیا، استخارے میں ہاں آ گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے میری شرائط کے مطابق۔ اس کے بعد غسل کیا، کیا؟ غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، پاک صاف تو پہنتے ہی تھے، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے بالکل دیوار کے قریب بیٹھ کر وہ حدیث بخاری شریف میں لکھ دی۔ تبھی تو بخاری شریف کا درجہ قرآن کے بعد ہے کہ نہیں؟ کیا برکت ہے اس کے اندر، کیا برکت ہے۔ ارے بھائی جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا کہ نہیں؟ بہت میٹھا ہوگا۔ دیوبند کے قریب ایک گاؤں ہے تھیت کی، کیا نام ہے؟ اتفاق سے پڑھنے کے زمانے میں جب میں دیوبند میں تھا تو وہاں جمعے کے دن ایک صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ اب ہمیں کیا پتا بھائی، ہر ایک علاقے کے معاملات جدا گانا، کھانے پینے کا انداز جدا گانا۔ آپ یقین کرنا، ایک گلاس اتنا بڑا، ایک گلاس اتنا بڑا، ہم نے کہا ایک چمچہ چینی ہوگی، ایک چمچہ یا آدھا چمچہ چینی ہوگی جیسے ہم لوگ تکلف سے پیتے۔ انہوں نے تو جناب 10 چمچے بڑے والے بھر بھر کے ڈال دیے۔ اب جو میں نے منہ کو لگایا، میں نے کہا بھائی مجھے تو چکر آنے لگے، بھائی یہ کیا چکر ہے بھائی، میرا ہونٹ چھلنے لگے، ایسی چپکاہٹ کے گلاب جامن میں نہیں۔ کہنے لگے جی آپ کو پینا پڑے گا، ہماری مہمان نوازی ایسے ہی۔ خدا خدا کر کے توجہ دوسری طرف کر کے جناب وہ چائے پی۔ کہنے لگے ہم تو اپنے مہمان کو ایسے ہی نوازتے ہیں۔ میں نے کہا یار حقہ مت پلا دینا، کیونکہ گاؤں میں چوپال میں حقہ پیا جاتا ہے، کہیں بیڑی مت پلا دینا یار، کبھی دھاندلی سے بیڑی بھی پلا دو، حقہ بھی پلا دو۔ جیسے ایک دیہاتی نے عرض کیا تھا جو حقہ پینے کا شوقین تھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ حضرت آپ بیان فرماتے ہیں بار بار کہ جنت میں منچاہی چیزیں ملیں گی، مجھے تو ایک چیز آپ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے حقہ بھی ملے گا کہ نہیں؟ جنت میں فرمایا اگر تو چاہے گا تو جنت میں تجھے حقہ مل جائے گا، پر تیری طبیعت چاہے گی نہیں، پر تیری طبیعت، ہاں اوپر سے ہی اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دے گا کہ یہ چلم میں آگ کہاں سے آ گئی، ابے آگ تو جہنم کے اندر ہے، جنت کے اندر تو نار نہیں بلکہ نور ہے، نار نہیں نور ہے۔ نار کے معنی فائر، آگ، اگنی، یہاں کیا چلم کو لیے پھرے، لیکن فرمایا اگر چاہے گا بتکلف تو اللہ تعالیٰ تیری خواہش پوری کر دے گا، مگر تیری طبیعت چاہے گی نہیں، خود بخود حقے سے طبیعت اچاٹ ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا نرادھار، کیا لکھا؟ ہاں اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ اور نرادھار کا مطلب یہ ہوا، سنسکرت میں، ہندی میں نرادھار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہیں، جو کسی کا، اس زمانے کی اردو تھی بھائی، ہمارے تو علماء سنسکرت زبان بولتے تھے، جانتے تھے،
شاذ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے، جن کا مزار نوگزے پر ہے یہاں پر، فارسی کے سنسکرت کے بہت بڑے عالم تھے. سنسکرت زبان میں انہوں نے دینی کتابیں لکھی کیونکہ سنسکرت زبان کا دور تھا. سنسکرت زبان کا نیم بہت آتی ہے سنسکرت میں، آخر میں کیا آتی ہے؟ ہاں میں. چنانچہ اللہ نرادھار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے. کہ بھائی ہمارا آپ کا عقیدہ بھی تو یہی ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں. اور بھیا سیدھے سیدھے جھکو، بہت اچھی بات ہے، اور اگر سیدھے سیدھے نہیں جھکے تو ٹیڑھی انگلی کر کے اللہ جھکا لیتا ہے. ابے باولے، تجھے ہم نے دنیا میں اپنی یاد کے واسطے بھیجا، اپنے ذکر کے واسطے بھیجا، اپنے محبوب پیغمبر پر درود و سلام بھیجنے کے لیے بھیجا، قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے بھیجا، تو ہم ہی سے غافل ہو رہے. مقصد زندگی بھول گیا، مقصد حیات کو بھول گیا. تجھے یہ مقصد وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے کبھی مت بننا. اور غافل کون کہلاتا ہے؟ جو اللہ کو بھول جائے اور دنیا کو اپنے اوپر غالب کرے. یہ روٹی ووٹی کون دیتا ہے؟ بولو کون دیتا ہے؟ ایمان سے صحیح کہتا ہوں کہ اگر ہر لقمے پر یا واجدو پڑھو گے کبھی اللہ آپ کو غریب نہیں کرے گا. بولو کرو گے کہ نہیں؟ ہر لقمے پر یا واجدو، لقمہ توڑتے وقت یا واجدو منہ میں رکھ لو تو اب یا واجدو نہیں، اب اس کو چباؤ، 32 مرتبہ چباؤ. بولو غربت پسند کرتے ہو یا بے احتیاجی پسند کرتے ہو؟ بے احتیاجی. اللہ دینے والا بنائے رکھے، اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے رکھے. پڑھ کے دیکھو یار، کتنے غریب تو جب سے میں نے نسخہ بتایا کہنے لگے میاں کاروبار بڑھیا چل رہا ہے، کھانے میں برکت ہو رہی ہے، ہاضمہ بھی درست ہو گیا. ارے ہاضمہ کس کے قبضے میں ہے؟ میدا جگر آتے کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، لقمہ بنا رہا ہے، اور ساتھ میں جناب یہ مجھ خدا کو بھی یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑھیا بات ہے. لیجئے، پیٹ بھی بھر رہا ہے اور روح کا پیٹ بھی بھر رہا ہے. روح کا پیٹ کیا چیز بھر رہے؟ یا واجبی، یا کھانے کے دوران. ویسے تو اور بھی اسماء الہی موجود ہیں، یہ تو صمد کے معنی ہوئی. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے ابھی ذہن میں ڈالی، وہ یہ کہ لفظ اللہ جو ہے، کیا بہت غور سے سننے کی بات، لفظ اللہ بڑا پیارا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے لفظ اللہ. اللہ نے اپنی ذات گرامی کے لیے اس لفظ اللہ کو چن لیا. کیا کر لیا؟ یہ لفظ اللہ بڑا پیارا نام. اللہ کی ذات پیاری ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، قرآن کریم میں کہا گیا، ادھر توجہ رکھیے، کہ اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں تو ہم بحث کر نہیں سکتے، منع کیا گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کیسا ہے اللہ، اس کی قدرت کے نمونے دیکھ کر ہی ہم کام کر سکتے ہیں. اس نے فرمایا گیا اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر مت کرنا کہ وہ کیسا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر غور کرنا. اس کو دیکھ کر سورج، چاند، آفتاب و مہتاب، ستارے، نجوم و کواکب، اشجار، احجار، نباتات، جمادات دیکھ کر اللہ کی صناعی اور اللہ کی کاریگری یاد آتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کا نام بھی بابرکت، اللہ کی ذات بھی بابرکت. دلیل دے دوں قرآن سے؟ ہاں دیکھیے سورہ رحمان کے آخر میں کیا ہے؟ سورہ رحمان کے آخر میں کیا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے. نام کے بارے میں گفتگو آئی نا، اسم کہتے ہیں نام کو، اسم کہتے ہیں نام کو، نیم. چنانچہ یہاں ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بابرکت ہے. اب جب نام بابرکت ہے تو قرآن سے ہمیں یہ بھی بتا دیجئے، قرآن سے بتا دیجئے کہ اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے کہ نہیں. ارے بھائی جب نام بابرکت ہے تو ذات تو بدرجہ اولی بابرکت ہوگی. سنیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
तबारकल्लज़ी, नाम का जिक्र नहीं, अल्लाह की जात का जिक्र है। बाबरकत है वो खुदा जिसके कब्जे कुदरत में तमाम बादशाहत है। या किसको बाबरकत कहा गया? जात को। नाम भी बाबरकत, तवज्जो, नाम भी बाबरकत, जात भी बाबरकत, कुरान भी बाबरकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाबरकत, कि जिस घोड़े को छू लिया, सुस्त रफ्तार घोड़ा भी मोहम्मद के हाथ की बरकत से तेज रफ्तार हो गया। इतना सारा हाथ रखा। एक सहाबी के घोड़े पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि भाई मदीने में कोई दुश्मन हमला करना चाहता है। सुबह ही सुबह आपके पास घोड़ा नहीं था, तो एक सहाबी के घोड़े को आपने मुंतखब किया और कहा कि मुझे पता चला है कि मदीने मुनव्वरा पे कोई हमला करने वाला है, लिहाजा मैं बाहर जाकर मदीने मुनव्वरा की हुदूद और सीमाओं से बाहर जाकर देखना चाहता हूं कौन सा लश्कर किसने हिम्मत कर ली मोहम्मद के शहर पर हमला करने की। तो वो सहाबी बोले, सुनने की बात, या रसूलल्लाह मेरा घोड़ा बहुत सुस्त है। क्या है? और जो भी इस पर बैठता है ये सवार को गिरा देता है, सवार को ऐसे पलटी खा के गिरा देता है, कभी दाएं कभी बाएं। तो आपने फरमाया कि भाई मैंने आपसे घोड़ा मांगा है, आप तो मुझे अपना घोड़ा दे दे, बाकी बातें मुझ पर छोड़े, अल्लाह पर छोड़े। फरमाया कि या रसूलल्लाह आप तो बहुत दूर निकलेंगे, आप इस घोड़े पर सवार मत होइए क्योंकि बहुत सुस्त है। फरमाया ला यार घोड़ा दे, घोड़ा दे। घोड़े पर बैठे तो बैठते क्या हुआ कि उसकी तो सुस्ती तेज रफ्तारी से बदल गई और वो तो ऐसा जैसे भैया हवाई जहाज भाग रहा है। मैं कहता हूं आप मुझे बताइए सवार कौन है इसका? सवार कौन है? अल्लाह का महबूब, अल्लाह का हबीब, मुस्तफा मुश्तबा, आयशा का शौहर, अज़वाज मुतहरात का बाबरकत शौहर, हमारा आपका प्यारा नबी, कि जिसकी जिंदगी के अंदर भी उसकी जात से बरकतें फूटती थी और आज मज़ारे पुरनवार से भी बरकतें फूटती हैं। वापस आ गए और आकर कहा कि तुम तो ये कहते थे, अरे मियां तुम तो ये कहते थे कि तुम्हारा घोड़ा यार बड़ा सुस्त रफ्तार है, बहुत होले 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 चलता है। अरे मैंने तो इसको हवा के झोंकों से भी ज्यादा तेज पाया। हवा के, ये सरकार के अल्फाज हैं, हवा के झोंकों से मैंने ज्यादा तेज पाया। और तुम कहते थे कि ये सवार को पलटकर गिरा देता है, मेरे सामने तो इसने कुछ नहीं किया, मैंने जिधर को इशारा किया उधर को ये भागता चला गया। ये किसकी जात बता रहा हूं? सरकार दो आलम। तो अल्लाह की जात कैसी होगी? मेरे मौला की जात कैसी होगी? मेरे अल्लाह की जात कैसी होगी? आपके अल्लाह की जात कैसी होगी? तमाम नबातात के रब की जात कैसी होगी? अजीब व गरीब, कोई मिसाल नहीं दे सकते, न आजब कह सकते हैं अल्लाह को, न अगरब कह सकते हैं, बेमिसाल जात जो हमारे वहमो ख्याल में नहीं आ सकती। ये हमारे वहमो ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आए। अल्लाह ही जाने कि मुस्तफा का मर्तबा क्या है, अल्लाह ही जाने, हम बहस नहीं कर सकते। मैं तो एक ही बात कहा करता हूं ऐसी सूरत में कि खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल और मुस्तफा अपनी मुस्तफाई में बेमिसाल है। कोई जवाब नहीं मेरे मोहम्मद का। अब आप ये देखिए, जरा गौर फरमाइए और अंदाजा लगाइए कि अल्लाह भी बढ़िया, नबी भी बढ़िया, अल्लाह भी बढ़िया, नबी भी बढ़िया। अगर इन दोनों में से किसी को घटिया कह दोगे काफिर हो जाओगे, एकदम काफिर हो जाओगे। चुनाचे अजीब व गरीब बात जाफरी साहब बताऊं, आपकी बरकत से ये मजमून जहन में अल्लाह डालता है। सुनो, लफ्ज़े अल्लाह के अंदर कोई नुक्ता नहीं है। तवज्जो, बहुत गहरी बात अर्ज कर रहा हूं। लफ्ज़े अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं।
جیسے آپ پڑھاتے نا الف خالی با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے پیٹ میں 1 نقطہ، ہا خالی، خا کے اوپر 1 نقطہ. بولو اللہ، لفظ اللہ کے اندر کوئی نقطہ ہے کوئی نقطہ؟ بتاؤ محمد کے اندر کوئی نقطہ ہے؟ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی نقطہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اسم گرامی احمد ہے. بتاؤ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں اللہ نے اپنے نام کے اندر کوئی نقطہ نہیں رکھا، اشارہ کرنے کے لیے کہ مجھ سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اس کو فنا کر ڈالوں گا، اور میرے محمد سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا اس کو بھی فنا کر دوں گا. یہاں کوئی میرے قریب نہ آوے تو پیار محبت سے آوے، میری رحمت لینے کے لیے آوے. اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے اندر 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی نقطہ نہیں ہے تو یار مجھے دکھاؤ. محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے. ارے بھائی کلمے پہ غور کیا، لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ کوئی نقطہ نہیں. اللہ نے کلمے کو بھی بے نقطے رکھا ہے، کلمے کو بھی. ہاں چنانچہ لفظ اللہ بڑا پیارا نام. قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کا 3را رکوع، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آگے اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ. قرآن کی ایک آیت مسلمانوں ایسی ہے، ایک ہی آیت کی بات کر رہا ہوں، کہ جس میں 3 مرتبہ لفظ اللہ آیا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ لفظ اللہ آیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. 28ویں پارے میں سورہ حشر کا آخری رکوع. دیکھو 3 مرتبہ آیا ایک ہی آیت میں. کتنی؟ ایک آیت کی بات کر رہا ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آگے لفظ اللہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آگے لفظ اللہ، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، آگے اِنَّ اللَّهَ میں لفظ اللہ. ایک آیت ہے 3 مرتبہ. حافظوں کا اور قاریوں کا ذہن بھی نہیں پہنچا ہوگا اس پر. یہ سب شان کریمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی مسلمانوں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں لفظ اللہ 4 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ لفظ اللہ 4 مرتبہ. کیا قرآن کا نقشہ ہے. میں کہتا ہوں یار گھسو اس کے اندر، اس سمندر میں گھس جاؤ، اوپر اوپر اپنی کشتی میں تیراؤ، دیکھو یہ کیسا کلام ہے، بے مثال خدا کا بے مثال کلام ہے. 4 مرتبہ لفظ اللہ آیا. تیسرے پارے کی پہلی آیت سورہ بقرہ کے دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. کھول کے دیکھنا قرآن انشاءاللہ 4 مرتبہ ملے گا. کتنی مرتبہ؟ ہاں. اور بھائی قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے
سننے پہلوان صاحب، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 5 مرتبہ لفظ اللہ آیا. کتنی مرتبہ؟ ایک ہی آیت میں 5 مرتبہ. پیارا نام، پیاری ذات، پیارا کلام. دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں وہ آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. 5 مرتبہ دیا. کتنی مرتبہ؟ دعا چاہتا ہوں آپ اور کچھ نہیں، کوئی لالچ نہیں ملے آپ. 5 مرتبہ لفظ اللہ آیا. اور قرآن کی ایک سورت ایسی ہے مسلمانوں توجہ، قرآن پاک کی ایک سورت ایسی ہے 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ. غلطی سے